شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في مقام آخر: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حضرات محترم، آج ہم اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے طلاق. کب دینی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے اور کیسے دینی چاہیے. میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں، صرف ہمارے ہی معاشرے میں نہیں بلکہ ہر جگہ پر، ہر خاندان کے لیے طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اس کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا. لیکن بدقسمتی سے ہم جس قدر لفظ طلاق کو اور طلاق کے معاملے کو ناپسند کرتے ہیں، یہ اسی قدر ہمارے اندر پھیلتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں
لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ طلاق کیا چیز ہے اور طلاق دینی کیوں ہے، کب دینی ہے اور کیسے دینی ہے۔ اس چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہمارے لیے زحمت بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ طلاق شرعی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے جو اس کا بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے وضع کیا ہے، اگر بعین ہی اسی انداز میں اس کو سمجھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو یہ معاشرے کے لیے بری چیز نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں شاید 99% لوگ ایسے ہیں جو طلاق دینے کے بعد پریشان ہوتے ہیں، جو لفظ طلاق کو اپنی زبان پر لانے کے بعد اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنا بہترین طریقہ بیان کیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ انسان جب جی چاہے، جب غصے میں آئے، بیوی کو ڈرانے دمکانے کے لیے، اپنا روب اور دبدبہ اور داغ بٹھانے کے لیے ہر وقت اس لفظ کو اپنے زبان پہ رکھے۔ یہ بھی ایک حماقت کا سلسلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی معاشرے میں دو خاندانوں کو جتنا جوڑنے کے احکامات صادر کرتا ہے اور جو طریقہ کار وضع کرتا ہے، اگر انسان انہی طریقوں کے مطابق چلے تو انسان کے معاشرے میں، اس کی فیملی آئلی سسٹم میں، اس کے خاندان میں کبھی بھی تباہی اور بربادی نہیں آتی۔ میاں کے حقوق، بیوی کے حقوق، خاوند نے کیسے رہنا ہے، بیوی نے کیسے رہنا ہے، یہ پچھلے خطبات میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سارا طریقہ کار بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے۔ اب یہ طلاق کی طرف انسان کا رجحان زیادہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس معاملے میں شیطان انسان کا پیچھا زیادہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الابلیس یضع تختہ، کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اس کا عرش اور اس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے سرایہ، اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، جاؤ دنیا میں فساد برپا کر کے آؤ، دنیا میں فتنے پھیلا کے آؤ، بھائی کو بھائی سے ٹکرا دو، خون بہا دو، چوریاں اور ڈکیتیاں کروا دو، عزتوں کو ذلتوں میں بدل دو اور معاشرے میں تباہی پھیلا دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ لشکر اس کے واپس آتے ہیں، ایک لشکر کا کمانڈر کہتا ہے، ایک ابلیس کا چیلا کہتا ہے میں نے یہ کام کر کے آیا ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ابلیس سے شاباش اور داد حاصل کروں گا۔ کسی نے شراب پلا دی، کسی نے زنا کروا دیا، کسی نے ڈکیتی کروا دی، کسی نے قتل کروا دیا۔ ابلیس کہتا ہے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، لیکن ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے میں میاں بیوی کے درمیان عداوتوں کو، غلط فہمیوں کو اس قدر بڑھاتا رہا، اس قدر شکوک و شبہات پیدا کرتا رہا، اس قدر وسوسے پیدا کرتا رہا، لڑائیاں جھگڑے کرواتا رہا، حتیٰ کہ
فارقت بینہ و بین امراتی، کہ میں نے اس بندے اور اس بندے کی بیوی کے درمیان طلاق کروا دی، جدائی کروا دی۔ شیطان اس کو شاباش دے کر اپنے پاس بٹھاتا ہے، اسے عزت اور تکریم سے نوازتا ہے۔ تو شیطان سب سے زیادہ پروٹوکول اس کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی اختیار کرواتا ہے۔ تو ہر انسان اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آئلی اور فیملی سسٹم کے حوالے سے کیا وہ اس طرف بڑھ رہا ہے کہ وہ رحمان سے اپریسیشن وصول کرے، رحمان سے داد وصول کرے، یا وہ اس طرف بڑھ رہا ہے کہ شیطان سے داد وصول کر رہا ہے، وہ شیطانی کام کی طرف توجہ دے رہا ہے یا رحمانی کام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ طلاق اس لیے نہیں ہے کہ آپ جب لڑائی ہوگی تو آپ یہ کام کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میاں بیوی خاندان کا ایک سسٹم ہے، اس خاندان کا سربراہ مرد ہے، بیوی اس کے ماتحت ہے۔ اب جب گھر میں کوئی تنازع، کوئی ٹینشن، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی فتنہ برپا ہوگا، طلاق سے پہلے کیا کام کرنے ہیں؟ فرمایا فائزوہن، سب سے پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کرنا ہے اور اس کو سمجھانا ہے۔ اگر وہ نصیحت کے ساتھ باز آ جاتی ہے اور آپ کے معاملات درست ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، اگر معاملات درست نہیں ہوئے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اس کو اپنے بستروں میں تنہا کر دو، اپنے گھر کے اندر اس کو علیحدہ کر دو۔ اگر معاملات درست ہو گئے تو ٹھیک، اگر پھر بھی درست نہیں ہوئے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو ہلکی سزا دینی ہے۔ شاید ایک عورت نصیحت سے باز آ جائے، اگر وہ اس سے بھی باز نہیں آئے تو جدائی، عارضی خلوت کے ساتھ شاید باز آ جائے۔ دیکھیں لوگ اس کے اوپر بڑا واویلا کرتے ہیں کہ بیوی کو مارنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو اس طرح نہ مارو جس طرح تم لونڈی اور غلام کو مارتے ہو۔ بیوی کو اس طرح نہ مارو کہ اس کے چہرے پر نشان پڑ جائے۔ جانور کے چہرے پر بھی اللہ کے نبی نے مارنے سے منع کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اور بھی بتائے ہیں، اگر نصیحت سے سنبھل جائے ٹھیک ہے، علیحدگی سے سنبھل جائے عارضی خلوت کے ساتھ، پھر اس کے بعد تیسرا طریقہ ہلکی مار سے ہے۔ اور جو عورت ان تینوں طریقوں سے باز آ جائے، گھر کے معاملات درست ہو جائیں، نشوز، نافرمانی ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، نوبت طلاق تک آتی ہے، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر بھی ایک حکم، ایک منصف، ایک سیانہ آدمی لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک بلا آدمی لڑکی والوں کی طرف سے، وہ دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے، صلح کی طرف مائل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی موافقت والا معاملہ ان دونوں کے درمیان پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک آئلی سسٹم کو بچانے کی تاکید کرتے ہیں اور یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی نچاکی ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ خاوند میری طرف توجہ نہیں کرتا، مجھے طلاق نہ دے دے، اگر وہ اپنے حقوق کچھ چھوڑ کر بھی خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ پھر بھی اس کی علیحدگی سے زیادہ بہتر ہے طلاق یا خلا لینے سے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا برپا ہوا، خاوند فوراً اپنے منہ سے طلاق کا لفظ نکال دیتا ہے، اور جب یہ طلاق کی بات سسرال والوں کو پتہ چلتی ہے، لڑکی کے میکے والوں کو، وہ فوراً آ کر لڑکی کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار شریعت نہیں بتاتی۔ اگر ان سارے حربوں کے باوجود بھی نباہ ممکن نہ ہو تو پھر طلاق کی باری آتی ہے، اور جب طلاق دینی ہے، اگر بالفرض طلاق ہو گئی ہے، اس کے بعد لڑکی اپنے میکے والوں کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ وہ متعلقہ عورت اپنی عدت اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم رہ رہے ہو طلاق کے بعد بھی وہیں تمہاری بیوی، پہلی طلاق ہے طلاق رجعی، دوسری طلاق ہے تب بھی وہ تمہارے پاس رہے گی، اور جو تم کھا پی رہے ہو وہی تم نے اس کو بھی کھلانا ہے، نان و نفقہ بھی تمہارے ذمہ ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، اور شریعت نے جو ایک نکاح طلاق کا طریقہ بتایا ہے، وہ طلاق بھی بذات خود اس فیملی کو، اس خاندان کو، اس جوڑے کو جوڑنے کی آخری کوشش ہے۔ طلاق کا سسٹم ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے کہ وہ طلاق دیتے ہوئے بھی، طلاق دے کر بھی اس میں پھر بھی کتنے فیصد چانس باقی ہے کہ ان دونوں کا رجوع اور نباہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم نے شریعت کو پڑھا نہیں، ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو وقت نہیں دیا، ہم نے نہ نکاح سے پہلے نکاح و طلاق کے احکامات پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی، نہ نکاح کے بعد نکاح و طلاق کے احکامات اور تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اور نتیجہ جب ہم برباد کر دیتے ہیں اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد مجبوراً ہم اس طرف آتے ہیں، اب دیکھیں اب کیا ہمارے لیے کوئی طریقہ ہے، کوئی گنجائش کہاں باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس طرف نہیں آتے۔ ہم نے طلاق بیوی کو ڈرانے کے لیے، اپنا رعب بٹھانے کے لیے، لڑائی جھگڑوں میں اپنا پلہ بھاری کرنے کے لیے، ہم نے ہر وقت اس کو اپنے نیچے لگائے رکھنے کے لیے یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی ڈرانے کی چیز نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو ڈرانے کی چیز بنا دیا۔ یہ اتنی معیوب نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو معیوب بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے زحمت اور تکلیف نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے زحمت اور تکلیف بنا دیا۔ ہمارے ہاں جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، اور طلاق کیسے دیتے ہیں ہم؟ فوراً سے ایک ہی جنبش میں، ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق دے کر عورت کو اپنی زوجیت سے فارغ کرتے ہیں، اور اس کو مرد اپنی بڑی دلیری سمجھتا ہے۔ اور ہمارا یہ المیہ ہے، ہم جتنی بڑی سے بڑی بیوقوفی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں، تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، کیا تم نے اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، شریعت کو کھیل تماشا بنا لیا؟ تم دین کے ساتھ کھیلتے ہو۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے طلاق کا معاملہ بیان کر کے فرمایا ان اللہ کی حدود کو، اللہ کی آیات کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ لیکن آج ہمارے لیے نکاح بھی کھیل ہے اور طلاق بھی کھیل بن چکی ہے، اور طلاق کے بعد اسی لیے تو ہم ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی غضبناک ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا،
لیکن ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینوں کی مدت رکھی ہے کہ وہ اپنے خامند کے پاس رہے گی۔ ایک خامند نے جلد بازی میں، حماقت میں، غلط فہمی میں، جذبات میں آ کر یہ لفظ نکال دیا ہے بیوی اس کے پاس رہے گی، اس کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ 3 ماہ ہیں، 3 مہینوں میں ہو سکتا ہے میاں بیوی کے اندر خود ہی کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو جائے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لے، رجوع ہو جائے۔ لیکن جب ہم شریعت کے اس پہلو کو مد نظر نہیں رکھتے، خامد اپنے گھر میں، بیوی اپنے گھر میں، اور اس کے بعد نفرتیں اور قدورتیں اور بغض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بجائے قریب ہونے کے ہم وہ میاں بیوی کے اندر تو رکھنا پڑا، پورے کے پورے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور طلاق دینی کیسے ہے؟ کتنے لوگ وہ عورت کو پیریڈز میں طلاق دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو پیریڈز میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، میرے بیٹے نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیراجعھا، آپ اس کو حکم دے کہ وہ اس سے رجوع کر لے اور پھر اس کو روک کے رکھے یہاں تک کہ وہ پاکی کی حالت میں آ جائے، پھر دوبارہ اس کو حیض آ جائے، پھر وہ پاکیزہ ہو، اور اس میں بغیر اس سے مباشرت کیے ہوئے اس کو طلاق دے اگر اس نے طلاق دینی ہے تو۔ اور فرمایا یہ ہے وہ عدت، یہ ہے وہ حدود و قیود جس کا اللہ نے پابند بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اپنی بیویوں کو عدت میں طلاق دو، ان کی عدت کو شمار کرنے کے لیے طلاق دو، شمار کرو ان کی عدت کو، ان کو گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں۔ لیکن ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ فرمایا طلاق کیسے دینی ہے، پھر اس کے بعد عدت کیسے گزارنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پیریڈز میں طلاق منع کر دیا، اس لیے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض قل هو اذن، وہ تو ایک تکلیف ہے۔ جب ایک آدمی تکلیف میں مبتلا ہو تو یقیناً اس کے معاملات تھوڑے بگڑ جاتے ہیں، اس کو ٹینشن ہوتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ فرمایا ایسی حالت میں طلاق نہیں دینی۔ ہاں اگر آپ کا لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ فوراً سے طلاق نہیں دینی۔ آپ کا جھگڑا ہو گیا، آپ دیکھیں، انتظار کریں اس طہر کا، اس پاکیزگی کا کہ اس میں مقاربت کیے بغیر ہی آپ نے اس کو طلاق دینی ہے۔ اور یہ بات مد نظر رکھیں، سوچنے کی بات ہے، اگر میاں اور بیوی کے اندر تنازع کھڑا ہو گیا، کوئی بھی بات ہو گئی، اگر خامند یہ سوچے گا کہ ابھی تو نہیں، یہ والا جو طہر چل رہا ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پابند ہوں کہ میں طلاق نہیں دے سکتا، میں نے ابھی اگلے دوسرے طہر کا انتظار کرنا ہے۔ بتائیں اتنی دیر انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ اس مرد کا اور بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ہم اس بات پر چل پڑے تو طلاق ویسے ہی کم ہو سکتی ہے، طلاق کی شرح ویسے ہی نیچے آ سکتی ہے۔ اور اس وقت آپ فیملی کورٹس کا معاملہ دیکھیں، تقریباً 50% ایسے ہیں جو خلا اور طلاق کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایک تو آپ نے مینسز میں طلاق نہیں دینی، دوسری جب طہر میں طلاق دینی ہے تو اس کے بعد 3 مہینے کی عدت بھی گزارنی ہے، اس نے اس خاوند کے گھر میں گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی بہتر معاملہ پیدا کر دے، لیکن میرے محترم بھائیوں، بلا وجہ طلاق دینے والا اور طلاق لینے والی وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ رجل تزوج امرأۃ فلما قضى حاجته عنها فطلقها، کہ ایک آدمی عورت سے شادی کرے اور جب اس سے حاجت پوری کر لے تو پھر اس کو طلاق دے دے، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے یہ۔ اور وہ عورت جو بلا وجہ طلاق اور خلع کا مطالبہ کرتی ہے، فرمایا ایما امرأۃ سالت زوجہا طلاقا من غیر باس، جو بلا وجہ خامن سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اب جب ہمارے ذہنوں میں جنت بھی ہو، جہنم کا ڈر بھی ہو، اللہ کے غضبناک ہونے کا خدشہ بھی ہمارے سامنے ہو، اور ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہو، تو کیا میاں بیوی کے اندر اتنی جلدی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم قرآن و سنت سے جتنے دور ہو جائیں گے قرآن و سنت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسلامی تعلیمات کو ترک کر دینے سے اسلامی تعلیمات پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ اگر فرق پڑے گا تو وہ ہمارے معاملات پر پڑے گا، ہماری تربیت پر پڑے گا، ہماری زندگی پر پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، ہم اپنے دین کو سیکھیں، ہم جس طرف بھی قدم اٹھائیں، نکاح کا معاملہ ہو، نکاح کے بعد کے معاملات ہوں، ہم ضرور قرآن و سنت سے، نبوی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، اور اسی طرح بیوی کو بھی خلع کا اختیار اللہ کے نبی نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے۔ ایک عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے اپنے خامد کے معاملے میں خلع کا مقدمہ دائر کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا اور نصیحت کی کہ وہ خامد کے ساتھ رہے، لیکن اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوٹھری میں کوڑے کرکٹ والی میں اسے بند کر دیا۔ دوسرے دن نکالا تو پوچھا بتاؤ تمہاری رات کیسی گزری؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جب سے شادی ہوئی ہے اللہ کی قسم جس قدر سکون کے ساتھ آج کی رات بسر ہوئی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کو آزاد کر دو۔ اور یہ جو طلاق اور خلع کا معاملہ ہے یہ اس لیے ہے کہ جب میاں بیوی گھر کے اندر پرسکون حالت میں نہیں رہ سکتے، جب کوئی رحمت، الفت، پیار، محبت کا کوئی عنصر نہیں ہے، زندگی ان کی جہنم بنی ہوئی ہے، اس وقت یہ ہے کہ وہ طلاق کے ذریعے سے یا خلع کے ذریعے سے جدائی اختیار کر لیں، اور ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر معاملہ پیدا کر دے۔ دین نے ہر معاملے میں بڑے اعتدال والا معاملہ رکھا ہے، جبکہ باقی مذاہب میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عیسائیت میں پہلے یہ تھا کہ عورت نہ تو خلع لے سکتی ہے، نہ طلاق لے سکتی ہے، نہ مرد طلاق دے سکتا ہے۔ ان کی متا میں، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ جس کو اللہ نے جوڑا ہے آدمی اس کو جدا نہ کرے۔ یہ ایک طلاق سے بچانے کے لیے تھا، لیکن انہوں نے اتنا اس کے اندر افراد و تفرید کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے جدا کسی صورت میں نہیں ہو سکتے، اگرچہ ان کی زندگی جہنم کا معاملہ کیوں نہ پیش کریں۔ لیکن بعد میں دیکھ لیں، ایک طرف پہلے انہوں نے افراد، پھر تفریق اتنی آئی کہ انہوں نے کہا مرد عورت اب ایک دوسرے کو اتنا تبدیل کرنا سہل بنا دیا جتنا جیسے بندہ اپنا لباس تبدیل کرتا ہے۔ اس وجہ سے کتنی خرابیاں، بربادیاں، کہ نظام تباہ و برباد ہو گئے، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، خاندانوں والا سسٹم تباہ ہو گیا، باقی نہیں رہا۔ تو میرے محترم بھائیوں،
اسلام سے بہترین نظام دینے والا کوئی اور مذہب نہیں ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی معاملے میں دین سے، اسلام سے، شریعت سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اور اگر ہم دین کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں اور دین سے رہنمائی لینا شروع ہو جائیں تو اللہ جانتا ہے ہمارے کس قدر مسائل اور معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد حلالے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، کرے کوئی اور برے کوئی کا منظر پیش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا جائے دونوں لعنتی ہیں۔ یہ حلالہ نہیں ہے، ہم کسی ہیلے سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے۔ عورت اب حرام ہو گئی ہے، اگر ایک ہی مجلس میں بھی اگر بالفرض بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 1 طلاق کنسیڈر ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، اور عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر رجوع نہیں ہوا، عدت گزر گئی، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 کے تحت میاں بیوی پھر کسی بھی وقت آپس میں نکاح کر سکتے ہیں دونوں۔ اگر طلاق ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اس کے بعد عورت آگے بھی شادی کر سکتی ہے، اگر وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو تب بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کو، تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔